جتنی پرسین سے یہ پتھر لگے ہوئے ہیں، اگر وہ سلیوز نے بنائے ہوتے جن کو بڑی مار پڑتی تھی، جن کو بھوکا رکھا جاتا تھا، وہ تو اتنی پرسین سے کام کر ہی نہیں سکتے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو اس کو بنانے والے تھے they were well read, they were well جو ہے نا ایکسپیرینسڈ، اور وہ پوری طرح ایک ایک چیز کو جانتے تھے. اسٹرالوجی کو وہ جانتے تھے، وہ نمبرز کو وہ جانتے تھے، کاسمک انرجیز کو، کائنیٹک انرجیز کو وہ جانتے تھے، فزکس ان کی بہت اچھی تھی، کیمسٹری ان کی اچھی تھی. ان کو پتہ تھا کہ ہزار سال سے زیادہ، مطلب کئی ہزار سال یہ عمارتیں کھڑی رہیں گی تو یہ کیسے ہوگا. لیکن اس ٹائم ایجپٹ میں اتنے پڑھے لکھے قوم اور لوگ تھے. بیٹا وہ پڑھے لکھے قوم آج بھی دنیا میں ہے، اللہ نے بنائے ہوئے ہیں، یہ اللہ کا کام تھا. آپ حضرت ادریس علیہ السلام کے دور میں آپ اتنے بڑے بڑے فزسسٹ دیکھتے ہو، کہاں سے آئے، کون تھے اس دنیا میں؟ آخر ہمارے پاس دیکھیں، ہمارے پاس جو ہے نا وہ اینشینٹ ہسٹری کچھ بکس میں، کچھ شاعری میں، کچھ تصویروں میں ہی ملتی ہے نا. ہمارے پاس اس کے کوئی کانکریٹ ڈاکومنٹس تو ہیں نہیں بالکل، کہ جس سے ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ایسے ہی بنی ہیں. ہم تو نہیں یہ سمجھ سکتے کہ یہ چیزیں کیسے بنی ہیں، ہمارے پاس تو اس کا کوئی کانکریٹ ایویڈنس نہیں ہے. بالکل. تو لیکن اس کے باوجود یہ جو ہمارے پاس پرسرار اور روحانی کہانیاں ہیں کہ یہ ہماری کائنات کی انرجی ہے، تو یہ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ صرف اور صرف میں وہی کروں کہ بریل چیمبرز تو نہیں تھے؟ ایک یہ بھی کانسپریسی ہے نا کہ گندم سٹور کرنے کے لیے بنائے گئے تھے. بیٹا گندم سٹور کرنے کے لیے پوری دنیا کی گندم بھی اس کے اندر رکھی جاتی، تو پھر گندم سٹور کرنے کے لیے ایک اور چیز، گندم سٹور کرنے کے لیے بنائے تھے تو پھر اس کی دیواریں ہوتی اور یہ اندر سے ہالو ہوتے. اس کے اندر تو پوری پیرامڈ کے اندر جس طرح پتھر رکھ کے اس کو بنایا گیا ہے، اس کے اندر تو جگہ ہی نہیں ہے. تو وہ اتنا بڑا اوپر ڈھکن ہے اور وہ ہانڈی بہت چھوٹی سی ہے. مطلب اگر یہ سٹوریج بھی تھی تو سٹوریج کے اوپر اتنا وزن رکھنے کی کیا ضرورت تھی کہ کہیں مطلب اگر وہ اس پرسیجن سے نہ بنے ہوتے، کہیں زلزلہ آتا وہ بیٹھ جاتے. اور بنے بھی وہ کون سی کو کانکریٹ کی زمین کے اوپر تھے، وہ تو ریت کے اوپر بنے تھے. بات تو ہے. کون تھا جس کو یہ سارا کچھ آتا تھا کہ یہ ریت کے اوپر پتھر ایسے رکھیں گے ایسے رکھیں گے؟ یہ جتنے پتھر ہیں نا بیٹا، یعنی اس وقت دنیا کی جتنی ٹرینز موجود ہیں، دنیا پوری میں جتنی ٹرینز موجود ہیں، ان سب کے انجنز لگا کے اس کو کسی طرح کھینچنے کی کوشش کی جائے نا تو وہ نہیں کھینچ سکتے، اتنا وزن ہے اس کا. لیکن ایک یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ جیسا کہ ہیکل سلیمانی جو ہے وہ جنات نے تعمیر کیا تھا، کیا ایجپشین جو پیرامڈس ہیں وہ بھی جنات نے بنائے تھے؟ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خوفو، خافرے اور مینکیورے نے ان کو ری بلڈ کیا وہ پہلے موجود ہو سکتا ہے کہ ان کی فاؤنڈیشنز ختم ہو گئی ہوں اور ان کو کسی نے، کیونکہ حضرت ادریس علیہ السلام کے ضمن میں آتا ہے کہ انہوں نے دنیا میں جو اہم ترین راز تھے وہ زمین کے اندر چھپا دیے. اب زمین کے اندر کہاں سے چھپائے؟ ایسی جگہ پہ چھپائے جو ہے نا وہ بالکل سیلڈ تھی، جہاں پہ پانی بھی نہیں جا سکتا تھا. طوفان نوح کا پانی بھی اس کو ضائع نہ کر سکا. دنیا میں آنے والے زلزلے، جنگیں، تباہیاں، اس کا کوئی کچھ بگاڑ ہی نہ سکا. یعنی اتنے ہزاروں سال بعد بھی اس کے پتھر نہیں ہلے، صرف اس کے اوپر سے لائم چاک کی وہ بھی ایک پیرامڈ کے اوپر موجود ہے، میرا خیال شاید خافرے کی پیرامڈ کے اوپر وہ لائم چاک کی جو ہے وہ تھوڑی سی اوپر حصہ موجود ہے، باقی دونوں سے وہ ہٹ گیا ہوا ہے. یعنی اتنے ہزار سال، 4-5 ہزار سال میں بھی ان کا صرف وہ پلستر اکھڑا، عمارت ویسے ہی کھڑی ہے. تو کتنی کی پرسین سے بنی ہوگی؟ میں تھوڑا بہت آرکیٹیکٹ کو سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے. تو یہ بیٹا یہ جو کائنیٹک انرجی ہے نا، یہ ایسے ہی نہیں ہے. یہ ایک اور جگہ آتا ہے کہ دیز ور پاور پلانٹس. اب پاور پلانٹس وہ وہاں بجلی بناتے تھے. پیرامڈس کے اندر کون سی ایسی مشینری تھی جو بجلی بناتی تھی؟ نہیں، وہ کائنیٹک انرجی کو چینلائز کر کے اس سے یوٹیلائز کرتے تھے اپنی چیزوں کو. وہ صرف پیرامڈ کے اندر اس کا راز نہیں تھا، وہ پیرامڈ کے ارد گرد جو ہے وہ کئی 100 کلومیٹر تک اس کا امپیکٹ جاتا تھا. صحیح، ٹھیک ہے. وہ کیوں اتنے بڑے فرعون نے اپنا وہ سارا چھوڑ کے تو یہاں پہ ان گیزا کے قریب جو ہے وہ اپنے محل بنا لیے تھے؟ وہ پاگل تھے. یہاں پر تو مطلب نیل، دریائے نیل کے ارد گرد چلیں، یہاں پانی تو تھا لیکن باقی چیزیں تو وہاں سے بڑی دور تھیں. وہ ساری سہولیات لے کے اس کے قریب آ گئے.
اچھا پھر میں نے جب اصحاب کہف کے ضمن میں بات کی تھی کہ اصحاب کہف کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ جو ہے وہ ان کا کتا ان کے باہر پاؤں پسار کے بیٹھا ہوا، تو یہ جو ابو الہول ہے فینکس، یہ بھی تو پیرامڈس کے آگے ایسے ہاتھ کر کے بیٹھا ہوا ہے. کوئی راز تو اس میں ہوگا، ملتی جلتی چیز تو ہے، کوئی چیز تو اس میں ہوگی، کچھ نہ کچھ تو اس میں ہوگا کہ کیا ہے اس کو. اگر وہ صرف جو ہے وہ بریل چیمبر ہوتے تو اتنے پریسائزڈ، پھر اسی طرح کے دنیا ساری میں موجود ہیں، پھر وہاں پہ بھی موجود ہیں. اب یہ جو انرجی تھی نا، یہ کچھ اور کام کرتی تھی. یہ انرجی صرف خوبصورتی نہیں تھی، یہ کوئی انسیڈنس نہیں ہے، یہ اتنی محنت. ہو سکتا کسی نے بنائے ہوں، کیونکہ بک آف اینوک میں یہ آتا ہے کہ پیرامڈس جو ہیں وہ حضرت ادریس علیہ السلام نے تخلیق کیے تھے ان ساری چیزوں کو پریزرو کرنے کے لیے. ہو سکتا ہے خوفو خافرے نے بعد میں ان کو ری بلڈ کیا ہو. اور ڈفرینٹ ریلیجنس میں لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ جو لوگ اسپرچل پریکٹسز کرتے ہیں وہاں جا کے میڈیٹیٹ کرتے ہیں، یہ جو اس شیپ ہے میڈیٹیشن پیرامڈ کی، آج بھی پیرامڈ کو یوز کیا جاتا ہے. پیرامڈ آف سکسیس کا کانسیپٹ بہت شاندار ہے. وہ کیا ہے؟ پیرامڈ جو ہے وہ اس کو اگر پراپرلی پرسائزڈلی بنائی گئی ہو، آج بھی لکڑی میں لوہے میں بنتی ہے. پیرامڈ آف سکسیس اگر وہ پرسائزلی اپنے جیومیٹری کے اصولوں کے اوپر بنائی گئی ہو اور پیرامڈ آف سکسیس کو خاص نمبرز کے تحت بنایا گیا ہو، وہ اتنا کا کام کرتی ہے کہ آپ کی سوچ ہے. میں چونکہ نمبرز کا آدمی ہوں، میں اس کے اوپر کام کرتا ہوں. اکثر جو میری ویڈیوز ہیں نا اس میں لوگوں نے دیکھا ہے کہ میری ٹیبل کے اوپر پیرامڈس پڑی ہوتی ہیں. بالکل دیکھا ہے. ٹھیک ہے، میں ساری زندگی ہوگی ان پیرامڈس پہ کام کرتے ہوئے. پیرامڈ آف سکسیس ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ نے اس کو پریسیژن سے بنایا ہوا ہے نا، آپ کہ کوئی چیز جس میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو برکت ملے، آپ کی گاڑی کے، آپ کے گھر کے کوئی کاغذات یا اپنے بزنس کی کوئی ڈیڈز، اس کے نیچے رکھ دیں، آٹومیٹیکلی آپ کا کام ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. اوکے. اپنی رنگز میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ جو کائنیٹک انرجی کے اثرات اور وہ سارے، وہ رنگ اتار کے اس کے نیچے رکھ دیں. ٹھیک ہے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر جو ہے وہ تھیفٹ سے، چیزوں سے محفوظ ہو. یہ لوگوں کو مفروضے لگتے ہیں لیکن یہ پریکٹیکل ہیں. پیرامڈ سکسیس میں آپ نے اپنے گھر کی ایک چابی رکھی ہو نا، آپ کے گھر پہ نہ جادو ہوگا، نہ ڈکیتی ہوگی، نہ نقصان ہوگا، نہ آگ لگے گی. اب یہ میری بات بظاہر لوگوں کو نا یہ توہم پرستی لگے گی کہ یہ کیسے. کائنیٹک انرجی اللہ کی بنائی ہوئی ہے، وہ ہمارے پورے ہورائزن میں ہے. ٹھیک ہے، ہم اس کو صرف چینلائز کرتے ہیں.